بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں بینا شاہد ایڈوکیٹ، جو آج اڈیالہ جیل میں عمران خان اور فواد چودھری ان کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کی سماعت تھی اس دوران اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ آج کی سماعت میں ہوا کیا ہے اور عمران خان جو ہے وہ کیوں غصے ہوئے۔ جو بالکل بنیادی پوائنٹ ہے کہ جو فرد جرم ہے وہ توہین الیکشن کمیشن میں جو عائد ہو چکی ہے، آئندہ کی تاریخ بھی اس میں پڑ چکی ہے۔ تو کیا بہت شکریہ آپ کا، کیا ماحول تھا آج اڈیالہ جیل میں جب آپ پہنچی ہیں وہاں پہ؟ تو کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہونے سے پہلے یا بعد میں؟ جی ثاقب صاحب بہت شکریہ۔ ہم تو جی پہنچے، ہمیں پہلے بتایا گیا تھا 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، ہم پہنچے تو ہمیں 3 گھنٹے کا ویٹ کرایا گیا باہر۔ پھر ہمیں اچھا، بتایا گیا کہ کمیشن لیٹ آنا ہے، کمیشن کے ممبران نے تقریباً 1 بجے کے قریب ہمیں بھی اندر لے جایا گیا، اور اس کے بعد پہلے فواد صاحب کو لایا گیا، اس کے بعد خان صاحب کی فیملی، خان صاحب کو لایا گیا، پھر کمیشن آئی تو بیٹھے۔ جیسے ہی وہ آئی وہ کمیٹڈ تھے اس بار۔ کیا 4 لاسٹ ممبران ٹائم کی آتے ہیں کمیشن کے؟ جی لاسٹ ٹائم تو اچھا 3 تھے، اس ٹائم 4 ممبران اچھا، آئے لاسٹ تھے۔ ٹائم 3 تھے؟ جی لاسٹ ٹائم 3 تھے، اچھا، ٹھیک ہے، یہ پھر ہاں لاسٹ ٹائم 3 تھے، اس ٹائم 4 اوکے، ممبران تھے، اور وہ لاسٹ ٹائم بھی کمیٹڈ تھے، اس بار سپر کمیٹڈ تھے کہ انہوں نے چارج ہی فریم ہی کرنا ہے، کرنا ہے۔ اوکے۔ تو یہ اسی طرح کے حالات ساتھ آئے، انہوں نے اناؤنس کیا ہمارا نہیں، جیسے کورٹ شروع ہوئی ہے تو عمران خان اور فواد چودھری صاحب ان کو لا چکے تھے ان سے پہلے ہی کورٹ روم میں؟ جی جی ان کا پہلے اچھا، وہ موجود تھے جی وہ اور موجود کورٹ تھے۔ روم میں فیملیز تھیں جی دونوں فیملی طرف سے، کی؟ جی دونوں طرف کی بشرا فیملی۔ بی بھی تھی؟ بشرا بی بھی نہیں تھی اچھا، آج۔ بشرا بیوی نہیں تھی۔ اچھا، جی ویسے عمومی طور پر تو ہر پروسیڈنگ پہ ہوتی ہیں، وہ جی آج جی نہیں تھی وہاں پہ، جی جی اور جو بہنیں ہوں گی جی عمران جی خان صاحب کی، علیمہ اور وکلا تھے عمران خان صاحب اور فواد جی چودھری صاحب کے؟ جی وکلا تھے، کیونکہ لیڈ کاؤنسلز تو جی آپ کو پتہ ہے اس میں جو خان صاحب کے ہیں وہ شعیب شاہین جی صاحب جی، ہیں، وہ 3 تاریخ ہے چونکہ آج وہ اپیلوں آج کے سپریم کورٹ میں دھن تھے، میں تھے، بالکل ٹھیک تو ہے۔ وہ سارے ادھر بزی تھے، فیصل صاحب بھی، اسی لیے جو ہے وہ علی بخاری صاحب ان کی طرف سے، علی اعجاز بٹر صاحب اور وہ تھے، جی وہ بھی ادھر اوکے، موجود تھے، اور اور فواد نیازی صاحب کی صاحب طرف سے؟ فواد صاحب کی طرف سے میں ان کے اوکے، پیش ہوئی۔ لیکن انہوں نے آج جو پہلے خان صاحب کا کیس اناؤنس ہوا تو ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ وکلا کی پہلے تھوڑی سی، علی بخاری صاحب نے اپنا کیس پریزنٹ کیا، ایک تو انہوں نے وہی حوالہ دیا، آپ کو بھی پتہ ہے میڈم سمن کی کورٹ میں ایک پینڈنگ ہے کیس، پینڈنگ ہے جس میں نوٹسز نوٹس ہو ہوئے چکے ہیں ہیں۔ ای سی پی کو کہ آپ اپنا ریپلائی سبمٹ کریں کہ یہ ایک الیکشن کمیشن رولز جو ایکٹ ہے 2017 اور کرمنل سی آر پی سی کے کسی بھی رول میں یہ نہیں ہوتا کہ کمیشن خود جا کے جیل میں ٹرائل کرے، تو اس کے لیے آپ کا اپنا رپلائی ابھی پینڈنگ ہے صحیح الیکشن، ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروسیڈنگز آگے نہ ہونے کی دوسری فواد صاحب کے کیس کی حد تک یہ ہے کہ جو آرڈر شیٹ ہے اس کا ابھی فواد صاحب نے رپلائی دینا تھا، ٹھیک ہے، رپلائی ابھی سبمٹ نہیں ہوا، اور اچھا، چارج فریم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات خان صاحب کی طرف سے بھی یہ بات تھی کہ جو کمیشن کے ممبران میں سے ایک ممبر ہیں ان پہ ریفرنس آلریڈی مس کنڈکٹ کا دائر ہو چکا ہے، تو وہ کس طرح سے میرا کیس سن سکتے ہیں؟ اچھا، یہ آبجیکشنز تھے جو چارج انہوں نے پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیا یا روکا ان کو؟ چارج انہوں نے جیسے ہی آئے تو انہوں نے چارج اچھا، پوری تیاری کر کے آئے ہوئے پوری تھے؟ تیاری کر اچھا، کے وہ پڑھنا شروع کیا۔ اس میں پھر خان صاحب کو بلایا کہ آپ آئیں اور ہم چارج فریم چونکہ کر رہے ہیں، اس میں اکیوز کی موجودگی ٹھیک ہے، موجودگی میں سنایا جاتا ہے، تو آپ سنیں۔ جس پہ خان صاحب بہت اگریسو ہوئے، انہوں نے پھر یہ بتایا کمیشن کو، یہ بتایا انہوں نے کہ آپ چونکہ ایک امپورٹنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جو دین ہے اس میں قاضی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، آپ کے صحیح، ہاتھ میں میزان ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں، لیکن جو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اس پر تو آپ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں۔ اچھا، تو بہت کیونکہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے ویسے جس یہ۔ طرح کا آپ کا رویہ ہے، انیشلی آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ڈس اوبے کیا، 90 ڈیز کا الیکشن، اس کے بعد جو میری پارٹی میں 900 آلموسٹ کینڈیڈیٹس کے آپ نے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ریجیکٹ کیے، تو وہ تو دیکھتے ہوئے آپ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، دوسرا نہیں الیکشن وہ خان صاحب غصے میں کیوں تھے آج؟ کیا پارٹی وہ زیادہ جو نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوئے ہیں یا کیا مطلب؟
وہ الیکشن ای سی بی کے جو ممبران ہیں ان کے کانڈکٹ پہ ہی زیادہ اگریو تھے کہ جو ان کی طرف سے رویہ خان صاحب کے ساتھ اس کیس میں، آپ کو پتا ہے کہ اسد عمر صاحب کے ساتھ وہ کو ایکیوز تھے اسی کیس میں، ان کی اپالوجی ایکسپٹ ہو گئی ہے. اور باقی دو جو ایک تو ریکویسٹ خان صاحب نے، دوسری جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو ثاقب صاحب بتاؤں اور ویورز کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ میڈیا ٹرائل، اٹ از ناٹ اے اوپن ٹرائل. خان صاحب نے باقاعدہ کمیشن کے ممبران کو یہ بتایا کہ اگلی ڈیٹ 16 پہ اگر یہاں میڈیا نہ ہو تو پھر مجھے یہاں پر لانے کی کیا ضرورت ہے کہ میڈیا کے ایبسنس پہ آپ لوگ خود ہی آرگیومنٹس کر کے خود ہی فیصلہ سنا دیں، تو اس طرح کی پروسیڈنگز کا کیا فائدہ. صحیح ہے. تو خان صاحب نے جو یہ بھی کہا کہ ان کو کسی جو ایک ممبر ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، جی تو وہ جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. مورلی اٹس ناٹ رائٹ کہ وہ بیٹھیں اور جو کمیشن اس کا حصہ ان کا کیس سنیں اور ان کو ان کے خلاف یا ان کے اگینسٹ یا فیور میں بھی وہ فیصلہ دیں. ایک مس کنڈکٹ کا ریفرنس آلریڈی موجود ہے. تو آپ کتنا ٹائم آج کی سماعت ہوئی ہے؟ ہارڈلی 15 to 20 minutes. اچھا، کیونکہ انہوں نے تو آرگیومنٹ چارج پڑھا، انہوں نے چارج بس پڑھا، سائن لیے اور سائن بھی انہوں نے ڈکلائن کیے کہ ہم کس طرح سائن کریں جب ہم جو ہیں وہ آپ ہماری ریزرویشنز ہیں اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. تو یہی اسی طرح کا کوئی ماحول رہا آج. تو چارج پڑھتے ہی وہ چلے گئے، مطلب اس کو کر کے آرڈر لکھوایا یا کچھ آرڈر؟ تو پھر اس کا ڈیٹ انہوں نے کہا 16 تاریخ سے کوئی تھا ایڈوکیٹ جنرل آفس سے؟ جی ان کی طرف سے آئی تھی ٹیم. انہوں نے یہ آرگومنٹ کیا کہ لاسٹ کیونکہ 3-4 ہیئرنگ سے یہی ہو رہا ہے، لیکن وہ حالات بھی کچھ اس طرح ہیں کہ الیکشن کا ایک ماحول جو بنا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک پارٹی کے اگینسٹ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں بھی وہ سارے چونکہ وہ کلاس ایوان بزی ہیں تو آپ اس کو اگنور نہ کریں اور ہماری ایڈجرنمنٹ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیں. تو کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران یا پہلے یا بعد میں خان صاحب جو ہے وہاں پہ اپنے وکلا سے کو مشاورت بھی کی، کیونکہ بڑا کروشل ٹائم چل رہا ہے. جی بالکل لیکن الیکشنز کے حوالے سے یا کوئی اس قسم کی چیزیں. بالکل جی. انہوں نے خان صاحب سے اپنے وکلا بیرسٹر نیازی صاحب تھے، عمیر نیازی صاحب تھے، علی بخاری صاحب تھے، پھر ان کی جو سسٹرز ہیں خان صاحب وہ بھی تھیں ادھر. پھر جب when we were leaving تو that time بیرسٹر گوہر صاحب تھے، وہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا ان سے جو بھی لیگلی ان کی ہیں میٹنگ میں وہ کرنے، تو وہ پھر ادھر چلے گئے خان صاحب. بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا. ناظرین یہ ہے کیس، اس میں ڈیٹ کون سی پڑی ہے؟ نیکسٹ 16. یہ 16 جنوری نیکسٹ جو ہے وہ تاریخ پڑی ہے. آج فرد جرم عائد ہوئی ہے. نیکسٹ جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ استغاثہ کے جو گواہ ہیں ان کو طلب کیا جاتا ہے، ان کی سٹیٹمنٹس، اور فردر اب پروسیڈ ہوگا. لیکن تھوڑا سا دلچسپ یہ ہے کہ میرا خیال ہے 15 یا 16 ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تاریخ ہے کہ جب اوپن ٹرائل نہ ہونے یا میڈیا کی انٹری جو ہے وہ بین ہونے کے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ فواد چودھری صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے، اس میں بھی 15 یا 16 جنوری کی تاریخ ہے. دیکھتے ہیں کہ اب ایک نیا ٹرائل اور نیا سینیریو جو بن رہا ہے. اس سے پہلے جو ٹرائل ہیں وہ کبھی پروسیس کی وجہ سے اور کبھی ان کیمرہ پروسیڈنگ کی وجہ سے کالعدم ہوئے، تو اس میں بھی اب میڈیا کو تو الاؤ نہیں کیا گیا. فرد جرم عائد ہو گئی، کاپیز تقسیم ہو گئی، تو کیا کورٹ اس کو اب اس معاملے کو کیسے دیکھے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک دفعہ پھر نقلیں تقسیم کرنے اور فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنی پڑے گی؟ کیونکہ نقول کسی بھی اس میں کیس میں جب تقسیم ہوتی ہیں تو وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ سٹیج ہوتی ہے کہ ٹرائل جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ فردر اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو.